هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے، اور ہر مومن میں خیر ہے۔ ویسے تو ہر مومن ٹھیک ہے، کمزور ہو طاقتور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سا مومن زیادہ پسند ہے؟ جو طاقتور ہو۔ جو مومن طاقتور ہو، جسمانی طور پہ بہتر ہو، تو وہ بہتر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند بھی زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جسمانی طور پہ توانا اور قوی ہو، بہتر ہو، مضبوط جسم کا مالک ہو۔ اور توانا بنانے میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان آرام پسند نہ ہو، زیادہ ایئر کنڈیشن کے اندر رہنا اور گھر سے جلدی باہر نہ نکلنا، مجاہدے اور مشقت سے جان چھڑوانا، اس سے انسان بچے۔ اگلی بات جو ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، جس چیز سے تجھے فائدہ پہنچتا ہے نا تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اس کا حریص ہو۔ آدمی انسان کاروبار ہے تو کاروبار میں انسان کو بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ جس چیز سے فائدہ انسان کو پہنچ سکتا ہے وہ کام انسان کو کرنا چاہیے۔ جو چیز تجھے نفع پہنچاتی ہے تو اس کا حریص ہو، یعنی حریص اسے کہتے ہیں جو کوشش کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اکیلی کوشش نہیں، اکیلے اسباب نہیں۔ ساتھ فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے۔ دو کاموں میں سے جب ایک کام کرتے ہیں نا تو غلطی کرتے ہیں۔ دعا مانگتے ہیں اور اسباب جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں وہ اختیار نہیں کرتے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے استادوں نے تو یہ چیز ہمیں بچپن میں سکھا دی تھی۔ حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، تو اب وہ 5 پارے سنانے، وہاں تو ایک غلطی بھی آ جائے 5 پاروں میں تو سزا ہوتی تھی۔ کیوں آئی ایک غلطی؟ تو ہم کہتے تھے حضرت یاد تو کیا تھا، اب آگے غلطی اب کیا کریں، یاد تو کیا تھا۔ فرمایا اچھا دعا بھی کی تھی؟ دعا تو نہیں کی۔ اچھا اپنی محنت پہ اتنا اعتماد، اللہ سے مانگے بغیر آ جائے گا سب کچھ، لگاؤ اس کا ڈنڈا 2 دن۔ ہم کہ ہاتھ جوڑے حضرت نہ، اچھا ابھی دعا مانگو، ایک طرف بیٹھ دعا مانگ کے ابے کیسی دعا مانگی ہے، رونا آیا ہی نہیں بیچ میں تجھے؟ تو قاری صاحب کے ڈر سے تو ویسے رونا آ جاتا تھا، نہ بھی اللہ کے ڈر سے رونا نہ آیا تو قاری صاحب کے ڈر سے آ جاتا تھا رونا۔ تو ہمیں سکھایا کہ نہیں، دونوں کام کرنے، محنت بھی کرنی ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے۔ اور فرمایا فلا تعجز، عاجز بن کے نہ بیٹھو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو۔ بعض اوقات انسان سوچ لیتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، ایسا ڈھیلا انسان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑی ہمت والے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی کام ناممکن ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کام اس کو کہہ دو وہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں اس کو۔ اور آگے کیا فرمایا، اس کے باوجود بھی اگر ناکامی ہو جائے، علاج کرانے گئے تھے تو ٹھیک ٹھاک آدمی لے کے گئے تھے ہسپتال میں، میت اٹھا کے لے آئے، ہو جاتا ہے ایسا۔ تو اگر پھر بھی کوئی مصیبت پہنچ جائے تو فرمایا کہ پھر یہ نہ کہو کہ اگر میں یہ کام کر لیتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یہ کہو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی مقدر کیا تھا۔ اب اللہ کی تقدیر کا حوالے سے تسلی حاصل کرو، قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی مقدر کیا تھا، وما شاء فعل، اور اللہ نے جو چاہا وہ اللہ نے کر دیا۔
ہوتا وہی ہے جو اللہ کی منشا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی تدبیر کی، اللہ نے کچھ اور کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آ کے جب آپ کو جہاد کی اجازت ملی، بلکہ جہاد کا حکم آ گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا ہدف مقرر کیا اپنا، وہ یہ تھا کہ مکے والے جو مدینہ کے قریب سے گزر کے ملک شام میں تجارت کرنے جاتے ہیں، تو ان کو اس راستے سے روکنا ہے، ان کی سپلائی لائن کاٹنی ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہدف مقرر کیا۔ اپنے جہاد کے لیے سریہ بھیجتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے۔ 2 سال ایسے گزر گئے، کوئی خاطر خواہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اب ایک اہم ترین قافلہ تھا تجارتی، جس میں مکے کے تقریباً ہر گھر کا سرمایہ اس میں لگا ہوا تھا، اہم ترین قافلہ تھا۔ یہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے۔ جب مکے سے جا رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی تعاقب کیا ان کا۔ مکے سے شام جا رہے تھے، وہ شہرہ مقام ہے، یہ حج عمرے والوں کو گزرتے ہوئے یہ بورڈ نظر آئے گا وہ شہرہ کا، وہ شہرہ مقام تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن یہ قافلہ نکل گیا اور کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر جب یہ قافلہ واپس آیا ہے، شام سے واپس آ رہا تھا، اب یہ زیادہ مالدار ہو کے آ رہا تھا، لمبی تجارت کر کے آ رہا تھا۔ اب جب گزرنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بہت خاموشی سے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی موجود تھے نا اس وقت جب آپ کو اطلاع ملی، ان کو کہا کہ چلو، یہ ابو سفیان کا قافلہ ہے، اس قافلے میں کل 30 آدمی تھے اور سینکڑوں کے حساب سے اونٹ تھے اس میں، تو اس قافلے کے تعاقب میں ہم نے جانا ہے۔ چنانچہ اس قافلے کو، تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے زیادہ ہتھیاروں کی بھی ضرورت نہیں، زیادہ افراد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے قریب افراد تھے، انہی کو لے کے حضرت روانہ ہو گئے، تشریف لے گئے، اور زیادہ ہتھیار بھی آپ کے پاس نہیں تھے، تعداد بھی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے اس مقصد کے اعتبار سے یہ تعداد پوری تھی، آپ نے تدبیر پوری کی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ قافلہ بچ کے نکل گیا، اور ابو جہل جو ہے وہ 1000 آدمیوں کا لشکر لے کے آ گیا بدر کے مقام پہ۔ پروگرام تم نے کچھ بنایا تھا، ہو کچھ گیا۔ اگر پروگرام سے جنگ ہونی ہوتی تو ہوتی ہی نہ، لیکن اللہ کو منظور یہی تھا کہ یہ جنگ ہو کے رہے، اس لیے یہ جنگ ہو کے رہی۔ تو اللہ کو کچھ منظور تھا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور جو اللہ چاہتے ہیں اس میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہاں نہ آتے تو بچ جاتے، وہ کام کر لیتے تو بچ جاتے۔ ارے بھائی، حضور نے فرمایا اب اگر ایسا کرتے، اگر ایسا کرتے، یہ اگر مگر کو چھوڑ دو، یہ شیطانی دروازہ ہے، وسوسوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے میں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہم ترین پیغام ہے، یہ میں آپ کو سنا دوں۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر، دعا، تقدیر پہ ایمان، تینوں چیزوں کو جمع فرما دیا۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ایک چیز کو نہیں لیتا، وہ دنیا جیسے تدبیریں کرتی ہے ان سے بہتر تدبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق عطا فرمائے، اپنی نسبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ مجالس ذکر جو ہوتی ہے نا، یہاں سے تعلق مع اللہ لینا ہے، اور زندگی کے اندر اس کے آثار ہمیں نظر آنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔